السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ذرا تھوڑی دیر دھیان سے اس ویڈیو کو سن لیجئے۔ رمضان شریف سے متعلق ہے۔ کچھ غلطی میں اور آپ ہم سب اس پر کر رہے ہیں، احساس نہیں ہوتا، اور یہ روزے سے متعلق ہے۔ ہم پورا دن اللہ کے لیے بھوکا رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، مگر ہمارا روزہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ جی تو اور میں کچھ باتیں بتاؤں گا جو ضروری ہیں۔ اگر آپ کو تحقیق کرنی ہو تو آپ میرے پاس آ سکتے ہیں۔ مفتی عمران خان، علی گڑھ، امام برگد ہاؤس، پان والی کوٹھی، علی گڑھ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان مقدس کا مہینہ عطا فرمایا۔ تو اس میں سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو سب سے اہم چیز ہے، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو خاموش رہے یا اچھی اور بھلی بات کہے۔ ویسے ہونا تو چاہیے، پورا سال یہ ہونا چاہیے، لیکن اسپیشلی خصوصی طور پر ہم رمضان میں اس کا اہتمام کریں کہ لا یعنی باتیں، فضول کی بکواس اور باتیں، فضول میں ادھر ادھر جانا آنا، یہ سب بند کر دیں۔ اتنا وقت ہم قرآن کی تلاوت میں اور اتنا وقت ہم ذکر و اذکار میں، غور و فکر میں لگائیں ہم، ٹھیک ہے؟ تو اس سے متعلق سب سے پہلی ہے کہ سحری ہمیں کب کرنی چاہیے؟ دیکھو، ہمارے روزے اور غیروں کے روزے میں تھوڑا فرق ہے۔ وہ سحری نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے بارے میں کہ سحری میں برکت ہے۔ سپوز آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے، لیکن سحری میں بطور سنت کے برکت کے لیے ایک کھجور کھا لیجئے، تھوڑا سا پانی پی لیجئے، یعنی سحری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سنت ہے اور برکت ہے، ٹھیک ہے؟ سحری کب کرنی چاہیے؟ سحری کو آخری وقت میں کرنا بہتر ہے۔ جیسے میں علی گڑھ یو پی سے ہوں، یہ آج کل 19 فروری 2026 سے ہمارے یہاں انشاءاللہ روزہ شروع ہو جائے گا۔ تو ختم سحری جو ہے 5:25 پر کیلنڈر میں دیا ہے، ریئل ٹائم ختم سحری کا 5:30 ہے، احتیاطاً 5 منٹ پہلے دے دیا جاتا ہے کیلنڈر میں۔ تو اب 15-20 منٹ پہلے ہم سحری سے فارغ ہو جائیں، یہ افضل اور بہترین وقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری آخری وقت میں کرنا افضل ہے۔ اب سحری کے وقت میں غلطی کیا ہوتی ہے؟ دھیان سے سنو۔ یہ سننے سے پہلے ایک غلطی اذان میں ہوتی ہے، وہ سن لیجئے۔ جو حضرات اذان لگانے والے ہیں یا جو مسجد کے ذمہ دار ہیں، ائمہ حضرات ہیں، وہ تھوڑا سا ان سے درخواست کروں گا کہ وہ توجہ دیں۔ جو امام حضرات ہیں، جو مؤذن پر توجہ دیں۔ اذان میں غلطی یہ ہوتی ہے کہ فجر کا وقت شروع نہیں ہوتا، اذان دے دی جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے۔ دیکھو، 2 ٹائم یاد رکھو، ریئل ٹائم اور ایک ہے جو رمضان کے کیلنڈر ہوتے ہیں، اس میں احتیاط 5 منٹ پہلے ہوتی ہے۔
جیسے میں نے بتایا علی گڑھ یو پی میں 19 فروری 2026 میں ختم سحری جو ریئل ٹائم ہے، جو ختم سحری ہوگا اور فجر کا وقت شروع ہو جائے گا، وہ ہے 5:30 پر، اور کیلنڈر میں ختم سحری جو رمضان کے کیلنڈر ہے 5:25۔ اب ہمارے اذان دینے والے حضرات کیا کرتے ہیں، ختم سحری کیلنڈر والا دیکھ کر اذان دے دیتے ہیں، ابھی تو فجر کا وقت شروع ہی نہیں ہوا۔ جو ریئل ٹائم ہے 5:30 کے بعد اگر دو گے تب اذان فجر کی مانی جائے گی۔ آپ خود اندازہ کریے گا کہ جب اذان ہوں، چاہے وہ گاؤں دیہات ہوں، قصبے ہوں، ہر مسجد کی بات نہیں کر رہا میں، ختم سحری پر اذان دے دی جاتی ہے، ابھی ٹائم ہی نہیں ہوا فجر کی اذان کا، آپ نے کیسے دے دی؟ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، جو حضرات اسی ویڈیو کو سن رہے ہیں وہ بھی، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کتنے لوگوں کی نماز فجر بغیر اذان کے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو غلطی اذان میں یہ ہوتی ہے۔ جو ریئل ٹائم ختم سحری کا ہے اور فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، وہ ٹائم جو جنتری نماز کے اوقات کی ہوتی ہے مسجدوں میں، وہ آپ دیکھیے، وقت شروع ہے اس کے 2 منٹ کے بعد۔ جیسے میں نے بتایا کہ ختم سحری احتیاط رمضان کے کیلنڈر میں 5:25 ہے، اور اس میں ہے 5:30 ختم سحری اور فجر کی اذان کا وقت شروع۔ تو رمضان کے کیلنڈر میں جو احتیاط ہے اس پر اذان نہیں دینی ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے۔ اب اگر اذان دے دی تو اذان یہ نہیں ہوگی، جو وقت ہے۔ اب بعض جو جنتری ہوتی ہیں نماز کے اوقات کی، جو پوری سال والی، اس میں لکھا ہوتا ہے طلوع فجر، صبح صادق، یہ لکھا ہوتا ہے۔ جیسی طلوع فجر میں دیکھیے آپ، اس میں مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جو اذان لگانے والے ہیں اس کا دھیان رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر اذان ہو رہی ہے اور آپ یا ہم لوگ منہ میں لقمہ ہے، اذان ہو رہی ہے، جلدی سے لقمہ منہ کا باہر نکال دیا، تو کیا آپ کا روزہ مانا جائے گا؟ یہ مسئلہ ڈیپینڈ ہے اذان کب ہوئی ہے۔ اگر اذان ختم سحری پر دے دی، جو اذان نہیں ہوتی رمضان کے کیلنڈر کے اکارڈنگ، ابھی 5 منٹ ہیں فجر کی وقت کے لیے، تو آپ کا روزہ ابھی مانا جائے گا، کیونکہ 5 منٹ ہیں ابھی۔ اور اگر صحیح ٹائم پر دی جا رہی ہے تو ختم سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، تو آپ کا روزہ مانا نہیں جائے گا۔ امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں، تراویح کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا تھا، اور اب صحابہ اکرام کے دور میں کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن رات میں جماعت سے تراویح پڑھائی، 3 دن۔ چوتھے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کے لیے نہیں آئے، صحابہ نے انتظار بھی کیا، پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا انتظار کیا، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ مجھ کو ڈر تھا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، یعنی کہیں ضروری نہ ہو جائے۔ یہ نبی کا عمل اور نبی کا نکلا ہوا قول ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 3 دن ثابت ہے اور جماعت سے ثابت ہے۔
اس کے بعد صحابہ ایسے ہی پڑھتے رہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تب بھی ایسے ہی پڑھتے رہے، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تقریباً 2.5 سال رہا ہے. پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رمضان آتا ہے تو مسجد میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی اس کونے میں 2 لوگوں کو کھڑا جماعت کرا رہے ہیں، کچھ لوگ اکیلے پڑھ رہے ہیں. رمضان کی مبارک برکت والی رات ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ یہ تراویح فرض نہ ہو، ضروری نہ ہو. تو آج بھی ہے، ضروری نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورے سے اور صحابہ کا مشورہ ماننے کا حکم دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلنا ہے. وسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، یہ حکم ہے میری سنت کا اتباع کرنا اور میرے صحابہ کی سنت کا اتباع کرنا. صحابہ کو جو نہ مانے اب اس کا ایمان کیا ہوگا؟ بھائی قرآن جو آیا وہ صحابہ نے تو ہمیں دیا، اور حضرت عمر کے فیصلے ہم مانتے، ساری دنیا مانتی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طے کیا، پوری دنیا میں ہر ملک میں یہ اعلان بھیجا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ تراویح فرض نہ ہو. تو اب فرض تو ہوگی نہیں، نہ واجب ہے، ہاں ضروری سنت ہے، نہیں کرو گے تو گناہ ملے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اعلان کرایا کہ 3 چیزیں آج بھی سنت ہیں. یہ صحابہ کی سنت نہیں، نبی کی خواہش تھی کہ سنت رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کرایا کہ یہ اب 20 تراویح ہوں گی. اور نمبر 2، 20 تراویح میں قرآن پڑھایا جائے گا، قرآن سنا جائے گا. حافظ صاحب قرآن پڑھیں گے اور لوگ پیچھے سنیں گے. تیسری چیز، تراویح پورے ماہ ہوں گی. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کرایا. ہم اس کو مانتے ہیں، ساری دنیا مانتی ہے. 1400 سالہ آپ تاریخ اٹھائیے، مکۃ المکرمہ کی، مدینہ کی، 20 سے کم تراویح کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ اور زیادہ کا ثبوت ہے. 34 کا بھی ہے، 36 کا بھی ہے. 20 سے کم تراویح کا ثبوت نہیں ہے، کوئی نہیں دکھا سکتا. یہ تو ابھی کچھ لوگ آ گئے جو کہنے لگے کہ تراویح 8 ہوتی ہیں. 8 کا تو ثبوت کبھی رہا ہی نہیں ہے. وہ جو عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو حدیث بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی 13 رکعات پڑھتے تھے. 8 تہجد کی ہوا کرتی تھی اور 3 وتر کی، کیونکہ وتر تہجد میں پڑھنا مستحب ہے جو نبی پڑھتے تھے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، نبی علیہ السلام کا معمول تھا. تو وہ جو حدیث بیان کرتے ہیں وہ تو تہجد کے بارے میں ہے، ورنہ پچھلے 1400 سالہ زندگی میں صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، علماء امت، ائمہ امت، کوئی نہیں دکھا سکتا. یہ میرا دعویٰ ہے. تو جو حضرات 8 پڑھتے ہیں وہ کس حدیث پر عمل کرتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے. آپ نبی علیہ السلام کی حدیث پر عمل کرتے ہیں کہ 8 پڑھی بقول آپ کے. ہم تو کہتے ہیں وہ حدیث تراویح میں ہے ہی نہیں. چلو آپ مانتے ہیں تو یہ بتاؤ، 8 آپ نے لے لی، حلوہ آپ نے کھا لیا،
لیکن نبی علیہ السلام نے صرف 3 دن تو ہی پڑھی ہیں، تو 8 پڑھیے، 3 دن پڑھیے، اور پھر مسجدیں اپنی بند کر دی تھی۔ 3 دن تراویح پڑھیے، اس کے بعد کیونکہ آپ حدیث پر عمل کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کی کہ 8 پڑھی ہیں، تو 8 پڑھی ہیں ہم، چلو اس کو بقول آپ کے مان رہے ہیں، تو پورے مہینے تو نہیں پڑھی، تو لہٰذا آپ حلوہ آپ نے کھا لیا۔ یعنی حضرت عمر کی اس حدیث پر آپ بھی مان رہے ہیں کہ تراویح پورے مہینے پڑھنی ہے۔ کیوں پڑھتے ہیں آپ پورے مہینے؟ نبی علیہ السلام نے نہیں پڑھی۔ قرآن آپ سنتے ہیں تراویح میں، نبی علیہ السلام کے دور میں قرآن نہیں ہوا پورا۔ یہ سب سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کم ہے، لہٰذا تراویح آپ 20 پڑھیے اور پورا قرآن سنیے اور پورے مہینے پڑھیے۔ آپ نے 10 دن کا قرآن کہیں سن لیا، ایک سنت ادا ہو گئی، اب آپ تراویح معاف نہیں ہوئی، تراویح آپ پورے مہینے پڑھنی ہے، بس یہ ہے آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور تو یہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تیسری چیز تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے لیکن دھیان سے سنیے۔ تیسری چیز جو غلطی ہم کرتے ہیں وہ ہے تراویح کے قرآن سننے میں۔ امام صاحب نے نیت باندھ کر قرآن کی تلاوت شروع کی اور میرے جوان بچے اور بہت سے بڑے حضرات بھی بیٹھے رہتے ہیں۔ جب امام صاحب رکوع میں جانے والے ہوتے ہیں تب جلدی سے نیت باندھ کر رکوع میں جاتی۔ یاد رکھو آپ اپنا وقت بھی دے رہے ہو، تو آپ نے قرآن کمپلیٹ نہیں سنا تو اللہ کے واسطے ایسا نہ کریں۔ بڑا مبارک رات ہوتی ہے، ایک ایک لمحہ رمضان کا قیمتی ہے، ہم دنیا کے لیے کتنے گھنٹوں لائن لگ جاتے ہیں، تو ہی جیسے امام صلی اللہ کو نیت باندھے آپ فوراً نیت باندھ لیجیے۔ قرآن میں ایک غلطی اور ہوتی ہے، قرآن کو صاف صاف سنو اور صاف صاف پڑھو، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اللہ نے فرمایا قرآن کو ترتیل سے پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، سمجھ میں آئے۔ سمجھ میں آنے کا مطلب کم سے کم مد متصل ہو، یہ واجب ہے کرنا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، 2 مد، ایک بڑا والا جو مد ہوتا ہے موٹا، وہ کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی قرآن سنانے والے وہ مد نہیں کر رہے تو قرآن سننے کا ثواب نہیں ملے گا آپ کو، الٹا گناہ ملے گا، لعنت ہو رہی ہے۔ لہٰذا کہیں قرآن لپڑ جھپڑ الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین سے پڑھا جا رہا ہو، آپ قرآن اس کا مت سنیے، الم ترا سے پڑھ لیجئے صاف صاف۔ تو سننے والوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ ایسے حافظ کے پیچھے نہ سنیے، کم سے کم 1 گھنٹہ تو لگنا چاہیے، 1.25 گھنٹہ، ٹھیک ہے؟ اور ایک آخری چیز یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ سنانے والے پیسے لیتے ہیں، تو اس کی ایک بات یہ سن لیجئے، سب سے بہتر طریقہ یہ ہے، علماء نے لکھا ہے، طے کر کے حافظ ہائر کرنا، وہ تو گناہ ہے۔ پہلے طے کر لیے میں 10,000 دوں گا، آپ قرآن سنائیے، گناہ ہے۔ ہاں، قرآن سنانے والا جانے اور دینے والے جانے، ہدیہ آپ دیجئے، ہدیہ آپ دیجئے، امام جانے یعنی قرآن سنانے والا جانے اور آپ جانے، ہاتھ باندھ کر دے دیجئے، ان کی خدمت کیجئے، وہ محنت کرتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اپنے امام اور حافظ قرآن کی خیریت لیں، کہاں رہتے ہیں، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، ضروری نہیں آپ پیسے دو، خاموشی سے جو چیز ضروری ہے ان کو دے دیجئے۔ تو یہ ہے، اور کوئی مسئلہ اگر معلوم کرنا ہو تو آپ
کمنٹ کریے، انشاءاللہ بتایا جائے گا. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.